جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اور لائیو سیشن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جون کا مہینہ ہے اور جیسے کہ ناظرین کو پتہ ہے بجٹ کا مہینہ ہے، اور ہم تقریباً اس منتھ میں کافی سیشن کر چکے ہیں بجٹ کو مختلف اینگل سے اور مختلف ٹاپکس کی بنیاد پہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج کا جو سیشن ہے یا اس کا جو سب ٹاپک ہے جو نو یور بجٹ کے مین ٹاپک کے اندر ہے، وہ ڈسٹرکٹ بجٹ میکنگ پروسیس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے فیڈرل اور پروونشل، وفاقی اور صوبائی، اور آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ضلعی سطح پہ جو بجٹ میکنگ پروسیس ہے بجٹ سازی کا، اور اس کی جو فائنڈنگز ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ آج کی سیشن کی خصوصی بات یا مین وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو فیلڈ سے جو ہمارے پارٹنر ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ کے پی سے میں اور میرے ساتھ گل واحد ہے، ابھی تھوڑی دیر میں وہ ہمیں جوائن کر لیں گے ڈسٹرکٹ گنیر سے، اور سندھ سے ہمیں توفیق احمد وساں، اور ساتھ میں غلام نبی جو گوٹکی ڈسٹرکٹ کو ریپرزینٹ کریں گے۔ سی پی ڈی آئی پچھلے تقریباً ایک مہینے سے ڈفرینٹ سیشن کر رہے ہیں، لائیو سیشن بجٹ پہ، اور یہ اس کی ایک کڑی ہے کہ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بجٹ کے بارے میں معلومات دے سکیں۔ بجٹ چونکہ جو پروسیس ہے وہ اگر چاہے وہ وفاق کی سطح پہ ہو یا موسٹلی جو صوبائی سطح پہ، اس کا جو پروسیس ہے وہ تقریباً ایک ہے، اور ساتھ میں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہمارا بجٹ میکنگ پروسیس ہے اس کے طریقہ کار بھی تقریباً سیم ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا جو ڈسٹرکٹ لیول بجٹ میکنگ پروسیس ہے جو پریویس لوکل گورنمنٹ میں چلتا آ رہا تھا، لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے اندر، تو میں تھوڑا سا وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ان کی جو پچھلے سال کی جو فائنڈنگز ہے وہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں جو بجٹ میکنگ پروسیس ہے یا جو کے پی میں اس پہ تھوڑا سا بات کر سکوں۔ بجٹ کہ جو اگر ہم دیکھتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں یہ کوئی 9 مراحل پر مشتمل ہے جو بجٹ میکنگ پروسیس ہے۔ اس میں جو پہلا مرحلہ ہے، جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ انیشیٹ ہوتا ہے بجٹ کال لیٹر اور بجٹ کال سرکولر بھی آپ اسے کہتے ہیں۔ ایک دوست نے کمنٹس میں لکھا تھا پہلے سیشن میں کہ یہ بجٹ کال لیٹر ہے، تو آپ بجٹ کال لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں، بعض پروونس میں اس کو بجٹ کال سرکولر کہتے ہیں، بلکہ کے پی میں تو اس سال اس کو ایک نیا نام دیا ہوا ہے، ان کو آئی بی سی سی دیا ہوا ہے، مطلب انٹیگریٹڈ بجٹ کال سرکولر، جس میں یہ 3-4 چیزیں جو ہے ایک ساتھ انہوں نے ایشو کی ہوئے تھے، اور یہ ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہوتا ہے، اور اسی میں آپ کی جو آنے والے مالی سال ہے اس کی اسٹریٹجی اس میں ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ پروونس کی طرح ضلع سطح پر بھی جو بجٹ میکنگ پروسیس ہے وہ سپٹمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے، بجٹ کال لیٹر سے ایشو ہوتا ہے، اور پھر جو اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ 15 نومبر تک کا ہوتا ہے، مطلب سپٹمبر سے یہ بجٹ کال لیٹر ایشو ہوتا ہے، اور 15 نومبر تک یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کیلنڈر کے حساب سے۔ جس طرح کیلنڈر کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ نارملی جس طرح مہینوں کا کیلنڈر ہوتا ہے، اسی طرح بجٹ میکنگ پروسیس کا بھی کیلنڈر ہوتا ہے کہ اس منتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس منتھ میں کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو سٹارٹ ہوتا ہے، جو انیشیٹ ہوتا ہے، وہ بجٹ کا لیٹر یا سرکولر سے ہوتا ہے، اور یہ سپٹمبر میں ڈسٹرکٹ کی سطح پہ بھی سپٹمبر میں ایشو ہوتا ہے۔ پھر وہ جو مارچ تک ہے وہ آفس جو ہے ہوتی ہے، جو ڈپارٹمنٹس ہوتی ہے وہ اپنی اسکیمیں سبمٹ کر لیتی ہے، اور مارچ میں ہی اگر کوئی ریوائز اسٹیمیٹ ہے تو وہ بھی جمع ہوتی ہے۔ اپریل میں جو چوتھا سٹیج ہے اس کا، اس میں ڈراپ بجٹ سبمٹ ہوتا ہے، اور اپریل میں ہی جو بجٹ کونسل ہوتا ہے، ڈراپ بجٹ ہے، وہ کونسل ریویو کرتا ہے۔ چھٹے سٹیج پہ جو فرسٹ مئی اور 1 جون کے درمیان ہوتا ہے، اس میں ان پٹس ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور پبلک کی طرف سے۔ 7ویں سٹیج پہ
रिवीजन होती है, अगर कोई चेंजेस करनी हो हेड ऑफ द ऑफिस ने, और फिर जाहिर बात है उसमें फाइनलाइजेशन भी होता है। 8वें स्टेज में ये सबमिट होता है और 9वें स्टेज में ये बजट जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उसको अप्रूव करती है। ये जो प्रोसेस है ये डिस्ट्रिक्ट बजट रूल्स जो 2016 खैबर पख्तूनख्वा के बने थे उस हिसाब से ये बनाए गए हैं। यहाँ पे ये डिस्कस करने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो हमारा सर्वे है वो बेस भी इसी पे कर रहा है। ज्यादा जो मेजर गाइडलाइंस हैं हमने इसी से ली हुई है। हमारा जो क्वेश्चन है जो आगे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अच्छा, इस पे इसके साथ हमारा जो बजट मेकिंग प्रोसेस है इसी को जब हम मॉनिटर करते हैं तो उसमें हमारे साथ पूरा एक नेटवर्क होता है जिसको हम CNBA कहते हैं, सिटीजन नेटवर्क फॉर बजट अकाउंटेबिलिटी। ये नेटवर्क जो है ये पूरे पाकिस्तान में है और तकरीबन चार चार सूबों में है और ये तकरीबन 109 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। ये इसमें तकरीबन जो पंजाब में 36 अजला है, खैबर पख्तूनख्वा में 26, सिंध में 24 और बलूचिस्तान में 23 अजला है। और ये तकरीबन ये 76 और पार्टनर्स हैं इस नेटवर्क में जो हमारे साथ बजट मेकिंग प्रोसेस, जो बजट ट्रांसपेरेंसी और एडुकेसी पे काम कर रहे हैं। नेटवर्क बनाने का CPDI का मकसद भी यही था कि हम चाह रहे थे कि एक तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हम बजट मेकिंग प्रोसेस में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि आमतौर पे आप देखते हैं कि सूबाई और वफाकी सतह पे तो बजट टीवी चैनल्स और अखबारात में वो डिस्कस होता है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट का बजट है वो कहीं किसी फॉर्म पे इतना ज़्यादा वो हाईलाइट नहीं होता। तो एक तो ये था कि लोगों को इसके बारे में आगाही हो, और तो दूसरा ये था कि हम जो बजट पे मेकिंग प्रोसेस है इस पे बहुत कम काम होता है हमारे मुल्क में। तो हम चाह रहे थे कि जो पार्टनर्स या जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो इस पे ज़्यादा उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो और वो इस पे काम कर सके, और एक रिसर्च बेस्ड एडवोकेसी में हमारे साथ दे। ये पिछले, आप अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं तो हम पिछले 2014-15 से यहाँ बजट ट्रांसपेरेंसी और एडवोकेसी पे काम कर रहे हैं। अच्छा, इसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह है कि ये जो सर्वे फॉर्म है जिस तरह मैंने शुरू में बताया हुआ था, इसका जो मेजर चंक है वो हमने बजट रूल्स 2016 खैबर पख्तूनख्वा के उनसे लिए हुए हैं, और इसमें तकरीबन 28 क्वेश्चन थे। 18 इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और 10 जो थे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मुराद ये है कि वो डायरेक्टली जो हमने बजट कॉल जो बजट रूल से हमने लिए हुए, जो कैलेंडर के हिसाब से हमने ट्रेक करना था, और जो बाकी 10 क्वेश्चन है वो इनडायरेक्टली उसको लिंक कर रहे हैं। सर्वे का जो बुनियादी मकसद था या जो एरियाज है जिसको हम फोकस कर रहे हैं, उसमें एक तो पीपल पार्टिसिपेशन की बात हम कर रहे थे, जो जो प्री बजट कंसल्टेशन जिसको हम कहते हैं। दूसरा, हम चाह रहे थे कि जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो बजट रूल्स के हिसाब से होती है कि नहीं होती। टाइमलाइन को हम देखते हैं कि वो टाइमलाइन के हिसाब से वो जो बजट मेकिंग प्रोसेस है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो चौथा फोकस हमारा है वो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है बजट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास या जो कैपेसिटी है वो चेक करना था। तो बेसिकली ये जो सर्वे था वो इसी पे बेस कर रहा था। अच्छा, इसकी अब की फाइंडिंग्स हमारे साथ मेरे जो हम ने पिछले साल की थी, इस साल अच्छा यहाँ पे ये बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले साल भी और इस साल हमने जो बजट मेकिंग प्रोसेस है उसकी जो सर्वे है वो हमने नहीं की, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सेटअप नहीं था। इस साल हमने सिर्फ जो प्री बजट कंसल्टेशन है, हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है DLG, उसके अंदर हमने किया हुआ था। वो उसकी जो फाइंडिंग्स है वो अभी गुलवाहिद जब ज्वाइन करेंगे तो वो आपके लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो हमारा जो ये सर्वे है यहाँ पे ये थोड़ा सा उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ और नाजरीन को कि जो ये सर्वे है
اس کی جو فائنڈنگز ہیں یہ بجٹ میکنگ پروسیس پہ ہے، جبکہ جو ڈی ایل جی پروجیکٹ کا جو ہے، جو ابھی ڈسٹرکٹ گنیر سے گل واحد پریزنٹ کریں گے، وہ پری بجٹ کنسلٹیشن سے ہیں۔ پری بجٹ کنسلٹیشن یہ بجٹ میکنگ پروسیس کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، جس کو جو بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے، اس پہ ہم سروے کر رہے ہیں۔ جو پری بجٹ میکنگ پروسیس پہ ہم نے یہی کوشچن ایئر جو ڈسٹرکٹ، اچھا اس کا جو مین اسٹیک ہولڈر تھا وہ ڈسٹرکٹ فائنانس آفس تھا، اس سے ہم یہ سروے کروا رہے ہوتے تھے۔ اس کی کی فائنڈنگز میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک تو جو 28 کویسچنز تھے، اس میں جو اہم ترین کویسچنز ہیں جس کی فیڈ بیک ہمارے ساتھ ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں ایک جو تھا پری بجٹ سٹیٹمنٹ کے حوالے سے۔ پری بجٹ سٹیٹمنٹ بیسیکلی وہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو نارملی آپ دیکھتے ہیں، بلکہ ابھی بھی اخباروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس سال 20% ہم سیلری بڑھا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے اتنا بجٹ ہم ایلوکیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ آپ کی اس کو ہم پری بجٹ سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، لیکن ڈسٹرکٹ سطح پہ اس طرح کا جو ہم نے 2018-19 میں سروے کیا تھا، کسی ڈسٹرکٹ نے پری بجٹ سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 8 ڈسٹرکٹ نے کوئی پری بجٹ کنسلٹیشن نہیں کیا ہوا تھا، لیکن جس میں جو بقایا اب 18 ڈسٹرکٹ ہیں، جو چونکہ خیبر پختونخوا میں 26 ڈسٹرکٹ ہیں، تو جو باقی 18 ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ کوئی پری بجٹ کنسلٹیشن نہیں ہوا تھا، لیکن جو 8 ڈسٹرکٹ میں نے بھی بتایا تھا کہ وہاں پہ پری بجٹ کنسلٹیشن ہوئی تھی، وہ بھی ان اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ہوئی تھی جو رولز میں ڈیفائن نہیں ہے۔ مطلب اگر ہم ان سے کہہ دیتے کہ آپ لوگوں نے پری بجٹ کنسلٹیشن کی ہوئی ہے، تو وہ کہتے تھے ہاں کی ہوئی تھی۔ جب ہم ان سے نام بتاتے کہ کن اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کی تھی، تو نارملی وہ ڈسٹرکٹ آفیسز اور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ ہوتی تھی، جو کہ رولز کے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کنٹیکس رول کے کنٹیکس میں دیکھیں تو کسی بھی ڈسٹرکٹ میں پری بجٹ کنسلٹیشن رولز کے حساب سے نہیں ہوئی۔ ٹائم لائن کی اگر ہم بات کریں تو صرف 6 ڈسٹرکٹ ایسے تھے جو نومبر تک 15 نومبر تک جو شروع میں نے کیلنڈر یا بجٹ میکنگ پروسیس شیئر کیا تھا، وہ 15 نومبر تک صرف 6 ڈسٹرکٹ نے جو تھے بجٹ بی سی ایل جو تھا یا بی سی سی جو تھے وہ ایشو کیا تھا، اور 8 ڈسٹرکٹ نے 26 اضلاع میں سے 8 ڈسٹرکٹ نے جو تھے وہ اپنا بجٹ منظور کروایا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بجٹ ٹرانسپیرنسی پہ بات کریں تو کسی بھی ڈسٹرکٹ نے سٹیزن بجٹ ایشو نہیں کیا تھا۔ سٹیزن بجٹ بیسکلی آپ کو میں بتاتا چلوں ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہوتا ہے تاکہ وہ عام لوگوں کی سمجھ میں آ سکے، جس میں ٹیکنیکل لینگویج نہ ہو اور ایک سمرائز فارم میں لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ بلکہ رولز کے حساب سے تو آپ دیکھ لیں ڈسٹرکٹ رولز جو بجٹ رولز ہے اس کے حساب سے تو انہوں نے یہ ترغیب دی ہے کہ وہ آپ لوکل لینگویج میں اس کو بنائیں گے، تو وہ کسی ڈسٹرکٹ نے نہیں بنائی ہوئی تھی جب ہماری جو لاسٹ سروے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم ویب سائٹ کی بات کریں تو اس میں صرف 2 ڈسٹرکٹ جو تھے پورے خیبر پختونخوا میں جس کے ویب سائٹ فنکشنل تھے، اور اس میں ایک کا جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں جو ویب سائٹ ہے وہ اس میں پچھلے 3 سال کا بجٹ موجود تھا۔ اچھا، اس میں آخر میں جو ہمارے پاس جو فائنڈنگز ہے جو ہیومن ریسورسز کے حوالے سے، کہ جو 2018-19 میں جو ہم نے سروے کیا تھا اس میں تقریباً جو بجٹ برانچ ہے ڈسٹرکٹ پہ، اس میں ٹوٹل جو ویکنسیز تھی وہ 435 تھی، 435، جس میں سے 350 فیلڈ تھی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 85% یا 85 ویکنسیز جو تھی وہ خالی تھی، اور یہ سینشن پوسٹیں ہوتی ہے۔ اور ایڈیشن میں یہ 10 جو ڈسٹرکٹ ایسے تھے جہاں پہ ڈی ڈی او پلاننگ جو تھا ان کی تعیناتی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ایک فائنڈنگز تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی۔ یہ ایکچولی جو ہمارا جو سروے تھا یہ پچھلے 2018 اور 19 میں ہم نے کروایا تھا،
اب یہ دوسرا سال ہے ہم نے نہیں کروایا کیونکہ لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ تھا نہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو بجٹ میکنگ پروسیس ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے جو ہم نے وہ انیشیٹو لیا ہوا ہے اس سے آپ تھوڑا بہت مستفید ہوئے ہوں گے. اب ساتھ میں میرے ساتھ گل واحد ہے لیکن انفارچونیٹلی ان کا کوئی ویب کیم کام نہیں کر رہا. میں ہاں چار سر. ترتیب تو یہ تھا کہ میں واحد کو لائیو لے کے وہ واحد صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جی جی شمس صاحب میں آپ کو سن رہا ہوں بالکل. آپ کا ویب کیم آف ہے واحد؟ پتہ نہیں کچھ ٹیکنیکلی مسئلہ ہے, شو نہیں ہو رہا ہے. میں نے بار بار ٹرائی کی ہے لیکن میں آپ کو سن رہا ہوں. اچھا چلے, یہ یہاں پہ ویسے ایک آپشن ہوتا ہے یہ اسٹاپ کیم, اور اگر اس پہ ریڈ کا نشان لگا ہوا ہے تو آپ اس کو کلک کریں تو وہ آپ میرے خیال سے وہ اس پہ اگر ریڈ کا نشان ہے. چلے ٹھیک ہے, اگر آپ کی آواز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ کو ہاں یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا اپنا وہ ٹھیک کر لے تاکہ ناظرین کو فریم پورا نظر آ جائے. اچھا واحد, میں نے تو سی این پی اے کے حوالے سے تھوڑی بہت بات کی اور اس کی سیشن کے حوالے سے آپ تھوڑا سا جو ریسنٹلی ہمارا سروے ہوا تھا پری بجٹ کنسلٹیشن کا. اچھا میں یہاں پہ ایک اور چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے میں سیشن میں زیادہ ٹائم لیا ہے لیکن یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ ڈسٹرکٹ لوکل گورنمنٹ پارٹ ڈیولپمنٹ پاکستان, وہ جو ڈسٹرکٹ بنیر اور خیبر پختونخوا کے جو 5 ڈسٹرکٹس ہیں چارسدہ, سوابی, ہنگو اور پیشاب, اس میں ہم نے فزیکلی ہم پری بجٹ کنسلٹیشن کرتے ہیں لیکن اس سال ہم نہیں کر سکے پینڈیمک کی وجہ سے, تو اس کو ہم نے ڈیجیٹل فارم پہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کی. اس کی فائنڈنگ جو ہے گل واحد صاحب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. جی گل واحد صاحب. تھینک یو شام صاحب. پچھلے سالوں میں تو ہم جو ہمارا ڈی ایل جی پروجیکٹ کے ساتھ چل رہا ہے, ہم پری بجٹ کنسلٹیشن کے میٹنگز کرتے تھے. اس حوالے سے اس میں کافی اچھی پارٹیسپیشن ہماری ہوتی تھی, مطلب فائنانس کے لوگ, فائنانس ڈپارٹمنٹ کے لوگ, ناظم جو ہمارے ڈسٹرکٹ ناظم تھے, کونسلر تھے, جو ہمارے ڈسٹرکٹ انٹرسٹ گروپ کے لوگ تھے, سی ایس اوز کے تھے, وہ کافی اس میں شرکت کرتے تھے. لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے اس سال ہم نے ایک ڈیجیٹل فارم آن لائن پری بجٹ کنسلٹیشن سروے کیا, جس میں تقریباً 25 لوگوں نے, میل اور فیمیل دونوں نے شرکت کی. اور اس میں بھی بالکل اسی طرح ہمارے جو ایکس ڈسٹرکٹ ناظمین تھے انہوں نے اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی. اس کویسچنئر میں ہمارے ساتھ 19 کویسچن تھے جو ہم نے ان لوگوں سے آن لائن فل کرنے تھے. اس کی فائنڈنگ سمری میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. تھوڑی اس کی جو موٹی موٹی فائنڈنگز ہیں, تو اس میں جو کویسچن تھے وہ کچھ اس طرح کے تھے کہ کیا آپ کے ضلع میں حکومت پری بجٹ کنسلٹیشن میٹنگ کرتی ہے. تو اس میں تقریباً 60% لوگوں نے اس کی کہا ہے کہ نہیں ہوئے تھے. 5% لوگوں نے کہا ہے کہ یس ہوتے ہیں, اور 35% لوگوں نے یہ رپلائی دی ہے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں اس بارے میں. اس طرح اس میں دوسرا جو ایک اچھا کویسچن تھا پری بجٹ کنسلٹیشن کے حوالے سے, وہ یہ تھا کہ کبھی آپ کو یہ موقع ملا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ بجٹ پروپوزل میں بیٹھے یا اس کے ساتھ شریک ہوئے ہیں. تو اس میں صرف 20% لوگوں نے ہمیں جواب دیا ہے کہ ہاں ہمیں موقع ملا ہے, لیکن 80% لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ ہمیں یہ موقع نہیں ملا ہے. اس میں ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کے خیال میں عوامی شمولیت بجٹ پلاننگ میں ضروری ہے. تو 85% لوگوں کی طرف سے یہ رپلائی آیا تھا کہ یس یہ ضروری ہے, اور 15% لوگوں کے ساتھ جو ان لوگوں کا جواب آیا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ لوگوں کی طرف سے جو ہماری 2020-21 کی جو بجٹ ہے اس کے لیے ہمارے جو ڈیولپمنٹل سکیمز ہے اس کی بھی ان لوگوں نے آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے کہ ضلع بنیر کے لیے مندرجہ ذیل ترقیاتی منصوبوں کی نشاندہی
उन लोगों ने की है, उसमें ये है कि सेहत के हवाले से जो उन्होंने डेवलपमेंटल स्कीम आइडेंटिफाई की है, उसमें RHCs है, DHQ के लिए मेडिसिन का उन लोगों ने इशू उठाया है कि नेक्स्ट बजट में इसके लिए ज़रूर बजट रखी जाए। और दूसरे जो BHUs है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उसकी तादाद बहुत कम है, तो ये भी उन लोगों ने ये तजवीज़ दी है कि अगर नेक्स्ट ईयर में इनके लिए भी बजट रखे ताकि ये BHUs जो है ये थोड़े बढ़ जाए। इसके अलावा जो हमारे साथ वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए उन लोगों ने तजवीज़ दी है, वो ये थी कि अगर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में पुराने वाटर सप्लाई स्कीम है, लोग नए स्कीमों पे जाते हैं, नए स्कीम वहाँ पे हो जाते हैं जहाँ पे थोड़े से लोगों को ज़रूरत होती है, लेकिन जहाँ पे पुराने स्कीम्स है वो ज़्यादातर टूट-फूट का शिकार है और उनकी हालत ऐसी है कि लोगों में मुख्तलिफ अमराज़ फैल रहे हैं। मेरे ख्याल से गुलवाहिद नेट का इशू चल रहा है, इस वजह से उनका वो वीडियो ब्रेक हुआ। तौफीक साहब, गुलवाहिद को फिर एंड पे ले लेते हैं। पहले मैं चाहता हूँ आप सिंध की तरफ से अपनी वो ब्रीफली वो CNBA और अपनी जो लास्ट एक्सपीरियंस है सर्वे की वो बता दें, फिर गुलाम नबी साहब को हम फिर गोटकी की वो जो फाइंडिंग्स है वो प्रेजेंट कर लेंगे। तौफीक साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। तौफीक साहब, जी सर। हाँ, कैन यू हियर मी? हाँ, तो गुलवाहिद साहब तो निकल गए, वो मेरे ख्याल से उनका नेट का इशू है, लेकिन जैसे ही वो आएगा वो रिमेनिंग उनका वैसे भी एक दो प्रपोज प्रोजेक्ट्स है वो शेयर करने, वो एंड में कर लेंगे अगर टाइम हुआ। आप जरा थोड़ा सा वो CNBA के बारे में जो लास्ट एक्सपीरियंस रहा सर्वे का वो बता दें, फिर हम गुलाम नबी साहब को वो जो डिस्ट्रिक्ट गोटकी की जो फाइंडिंग्स है वो प्रेजेंट कर लेंगे प्री बजट के हवाले से। जी, गुलाम नबी साहब प्रेजेंट करेंगे फाइंडिंग्स। उसके हवाले से आपकी आवाज डिस्टर्ब हो गई थी बीच में। नहीं, मैं कह रहा था चले गुलाम नबी साहब पहले कर ले। मैं सो कहने का मकसद ये था कि प्रोविंस वाइज जो मेकिंग प्रोसेस है आप थोड़ा सा वो उस पे बात कर ले, फिर जो फाइंडिंग्स है प्री बजट कंसल्टेशन के वो गुलाम नबी साहब इस पे बात कर लेंगे। ओके। जिस तरह से आपने बताया बजट मेकिंग प्रोसेस, उसी तरह से मिलती जुलती चीजें यहाँ पर भी। और यहाँ सिंध में जो सर्वे है वो इस साल भी हुआ था, और हमारे यहाँ कोई मतलब साल में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमारे यहाँ अभी तक जो है वो राइज है, और इनका जो टेन्योर है वो जो इलेक्शंस के अकॉर्डिंगली इनका जो दौरानिया बनता है वो 30 अगस्त 2020 तक बनता है। तो लिहाजा इस साल का भी अगर हम सर्वे करना चाहें तो वो भी हमारे लिए मुमकिन होगा कि हम कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम 30 अगस्त तक मौजूद है। उसके बाद नए इलेक्शंस के हवाले से भी बातचीत चल रही है हुकूमती सतह पे। तो यहाँ पर जो हमने सर्वे किया उस में भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। ज़ाहिर सी बात है जो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो उस तरह से मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं कह सकते जिसमें वो सारे के सारे जो मयार हैं वो पूरे हो सकें। तो एक तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो बहस है वो है इख्तियारात के हवाले से। सिंध में जो शहरी इलाकों की रिप्रेजेंटेशन है वो और जो देही इलाकों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच एक लंबी बहस है जिसको सारा पाकिस्तान जानता है कि किस तरह से जो डिस्कस होती रही चीज़ें। हमारे सर्वे के मुताबिक हम
جہاں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا جس طرح سے ہم نے جس اینگل سے چیزوں کو دیکھنا تھا، تو وہ بیسیکلی پروسیس تھا کہ اس پروسیس کو کس طرح سے فالو کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے تھی اصولاً لیکن نہیں ہو سکی. تو اس میں ایک تو سب سے ہلو جی توفیق بولے، اب بولے. اس میں ایک تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ پری بجٹ اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بتایا آپ نے کہ وہاں پر بھی ایشو نہیں ہوا، تو یہاں پر بھی ہم نے 24 ڈسٹرکٹس میں سروے کیا تھا. ان 24 ڈسٹرکٹس میں سے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں پری بجٹ اسٹیٹمنٹ ریلیز نہیں کیا گیا. اور پری بجٹ اسٹیٹمنٹ کے بارے میں اپنے ناظرین کو میں تھوڑا اگر 30 سیکنڈ میں بتا دوں کہ پری بجٹ اسٹیٹمنٹ ہر گورنمنٹ 4 مہینے بجٹ پیش کرنے سے پہلے جاری کرتی ہے کہ آئندہ مالی سال میں ہمارے اخراجات کتنے ہو سکتے ہیں، ممکنہ طور پہ ہمارے اخراجات کیا ہوں گے کہ ہم اپنے ضلع کی ضروریات کو پورا کر سکیں. تو یہ پریکٹس جو اس سے پچھلا لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا اس میں مجھے پریکٹس ہوتے ہوئے نظر آتا تھا کہ یہاں پر جو ڈسٹرکٹ کے ناظمین ہوتے تھے وہ پری بجٹ اسٹیٹمنٹ جاری کرتے تھے اور اس میں بہت ڈیٹیل میں چیزیں لکھی ہوتی تھی کہ اس سال میں کون کون سے سیکٹرز میں ہمیں بجٹ بڑھانا ہے، کون کون سے سیکٹرز میں جو ہے وہ ہم بجٹ کم کریں گے یا کس طرح سے ہم چیزوں کو جو ہے وہ فردر آگے لے کر چلیں گے. لیکن ابھی اس طرح سے چیزیں نہیں ہوئی یا پری بجٹ اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو ہمارا سوال تھا تو اس کا جواب آیا کہ کہیں پر بھی کوئی پری بجٹ اسٹیٹمنٹ ریلیز نہیں کیا گیا. اور دوسرا سٹیزن بجٹ کی بات کی آپ نے کہ سٹیزن بجٹ بنانا ہر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شہریوں کو آسان الفاظ میں بجٹ کو نیریٹ کر کے پیش کیا جائے تاکہ ہر شہری بجٹ کو سمجھ سکے، کیونکہ بجٹ میں ایک دفتری زبان لکھی ہوتی ہے، سرکاری انگریزی لکھی ہوتی ہے کہ وہ سمجھنا شاید ہر کسی کے لیے ممکن نہ ہو. تو جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس کو آسان لفظوں میں نیریٹ کر کے بجٹ کا جو عمل ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے یا بجٹ کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. تو اس کے لیے ہم نے جو ہمارے ایک ڈی ایل جی پروجیکٹ کے 5 اضلاع ہیں سندھ میں، ڈیفینیٹلی آپ کے پروونس میں بھی ہوں گے اور بلوچستان میں بھی، جو 5 ڈسٹرکٹس ہمارے ڈی ایل جی پروجیکٹ کے انڈر آتے ہیں، تو وہاں پر تو ہم نے سٹیزن بجٹ کی کاپیز پبلش کی اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کی اور سٹیزنز کے ساتھ بھی شیئر کی. لیکن سرکاری سطح پہ اس طرح سے کوئی چیز ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی ہمیں کہ سٹیزن بجٹ نام سے کوئی الگ سے ڈاکیومنٹ جو ہے وہ سرکار نے جاری کیا ہو اور لوگوں کو وہ ایکسیس ہوا ہو سکا ہو. یہ پہلے بنتا تھا. میں جیسے خیرپور سے ہوں تو وہاں پر ہمارے یہاں مس نفیسہ شہباز ڈسٹرکٹ ناظم، تو اس ٹائم وہ سندھی میں سے جو بجٹ ہے اس کو سٹیزن بجٹ ڈاکیومنٹ الگ سے بنتا تھا اور سندھی لوکل لینگویج میں بنتا تھا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ اس مالی سال میں کون کون سی مد میں سرکار انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہوں گے جن پہ گورنمنٹ کے پلاننگ کے اکارڈنگلی انٹرسٹ ہیں اور کیا کیا چیزیں ہونی. تو یہ بہت ضروری چیزیں تھی، لیکن اس وقت جو ہمارا رائج لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس میں اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ نہیں ہو سکی. اور بجٹ کال لیٹر سے لے کر جو ہم نے سوال نامہ تیار کیا تھا اس میں اتنے ہی سوالات تھے جس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ ابھی کا جو سینئر تھا. تو یہاں پر بجٹ کال لیٹر بھی بہت سارے ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جن مطلب فائنڈنگس کو اگر میں دیکھتا ہوں تو ہمارے یہاں نومبر تک جو ہے وہ بجٹ کال لیٹر جو ہے وہ پارٹنر اور مختلف اضلاع کو ملتے رہے اور 24 میں سے 16 ڈسٹرکٹس کو صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ کال لیٹر جو ہے وہ 15 نومبر 2018 سے پہلے ریسیو ہوا تھا اور 8 ڈسٹرکٹس کو 15 نومبر سے لے کر 31 مارچ کے درمیان ریسیو ہوا ہے. اب اس سے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر پہلا کوئی اسٹیپ متاثر ہوتا ہے
وہ پھر باقی کے جو اسٹیپس ہیں وہ سارے کے سارے متاثر ہو جاتے ہیں اور کنٹینیوس بنیادوں پہ جو ہے وہ سارے کے سارے مرحلے جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ساری جگہوں پہ جو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ڈیلیز آئے ہیں یا اگر گورنمنٹ نے ریلیز کیے اور ان ڈسٹرکٹس کو اس طرح سے نہیں مل سکے تو اس وجہ سے بھی پرابلمس آئے ہیں. پری بجٹ کنسلٹیشنز کے حوالے سے ہمارا سوال تھا. تو پچھلا لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا. میں پچھلے لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات اس لیے بار بار کرتا ہوں کہ اس میں بہت واضح طور پہ یہ ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی. ایون جو اسٹیک ہولڈرز تھے مشاورت کے لیے ان کا بھی تذکرہ کیا جاتا تھا کہ جی این جی اوز ہوں گی, سی بی اوز ہوں گی, پرائیویٹ سیکٹر ہوگا, ویمن آرگنائزیشنز ہوں گی, ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے. ان سب کے ساتھ آپ کو مشاورت کرنی ہوگی. اس کے بعد آپ کا جو بجٹ کا عمل ہے وہ مکمل ہونے کی طرف جائے گا. تو ہم نے جو سروے کیا اس میں 24 میں سے 16 ڈسٹرکٹس نے جو ہے وہ ایک سے زیادہ مشاورتی اجلاس کیے ہیں اور 7 ڈسٹرکٹ نے صرف ایک کنسلٹیشن, ایک مشاورتی اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا. اور ایک ضلع میں بجٹ کنسلٹیشن نام کی کوئی اس طرح سے اویئرنیس نہیں تھی, اور انہوں نے جواب دیا ہے کہ ہم نے کنسلٹیشن جو ہے وہ کی ہی نہیں. تو اب اس میں جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب لوکل گورنمنٹ سسٹمز کے دوست لوگوں کی انگیجمنٹ کو انشور نہیں کریں گے, ان کے پاس ایک جواز ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وارڈ کا کاؤنسلر یا یونین کاؤنسل کا جو چیئرمین ہے ہم اس سے صلاح مشورہ کرتے ہیں اور اس سے تجاویز لے کر ہم بجٹ بناتے ہیں. تو یونین کاؤنسل کا چیئرمین یا وارڈ کا جو کاؤنسلر ہے وہ بھی اپنے حلقے کا ریپرزنٹیٹیو ہے, اس چیز سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اگر آپ سٹیزنز کو انگیج کریں گے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے اور ایک بہتر انداز میں چیزیں جو ہے وہ آگے پروسیس ہو سکتی ہیں اور اس میں مزید جو ہے وہ بہتر جا سکتی ہے, بجائے اس کے کہ سارے لوگوں کا ریپرزنٹیشن آپ ایک ہی بندے کو. ٹھیک ہے. ہاں توفیق صاحب شکریہ. میں چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ہمارے لے چکے ہیں, تو غلام نبی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور جو ان کے جو فائنڈنگ ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ پھر وہ شیئر کر لیں. تھینک یو شمس صاحب. جو ہم نے پری بجٹ کنسلٹیشن یہ سروے کیا تھا وہ یقیناً آپ سب کو پتا ہے کہ آن لائن تھا, اور جو 20 ہم نے ڈی آئی جی ممبر ڈسٹرکٹ انٹرسٹ گروپ ممبرس میں سے ہم نے 20 لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا, اور ان لوگوں نے آن لائن سروے کی تھی. جو ان کی فائنڈنگس ہیں وہ میجر 3 ہیں, باقی اس سے زیادہ بھی ہوں گی. وہ ابھی جو 3 ہیں میں اس پر فی الحال بات کروں گا. پہلے نمبر پر یونیورسٹی ہے. میں آپ کو پہلے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا جغرافیکلی بتاؤں کہ گھوٹکی ڈسٹرکٹ پنجاب کے بعد پہلا ڈسٹرکٹ ہے. دریا کے ایک طرف گھوٹکی ڈسٹرکٹ ہے, دوسری طرف کشمور ہے. تو پنجاب کے بعد پہلا ڈسٹرکٹ ہے. تو یونیورسٹی گھوٹکی میں نہیں ہے. ایک ورچوئل کی کیمپس ہے, وہ 2000 میں کوئی بنی تھی, وہ بھی کیمپس ہے. آن لائن کلاسز ہیں. اس کے سوا ایک اور یونیورسٹی اس کی بھی کیمپس ہے, وہ شارلتیب یونیورسٹی کی کیمپس ہے, وہ جنرل یونیورسٹی ہے نا. تو یہاں پر ہم خاص طور پر جو سٹیزنس ہیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ٹیکنیکل یونیورسٹی لائک میڈیکل ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, اس کا کیا ہونا چاہیے. گھوٹکی کے لوگ یونیورسٹی میں داخلہ کے لیے حیدرآباد یا کراچی جاتے ہیں. وہ جو گھوٹکی سے 400 سے 600 کلومیٹر بنتا ہے نا, وہ دور پڑ رہے ہیں. اور اس کے پیچھے ایک اور بھی سبب ہے. تو گھوٹکی میں ایک ہب بنتا جا رہا ہے نا, یہ فورسڈ کنورشنز, یہ جبری مذہب تبدیلی اور اس کی شادیاں وغیرہ. تو لوگ اپنی بچیوں کو اس ماحول میں باہر بھیجنے کے لیے تھوڑا سا ان کے لیے ایشو ہوتا ہے نا. تو اس وجہ سے ان کی یہ ضرورت تھی کہ یہاں پر گھوٹکی میں میڈیکل انجینئرنگ کی کوئی یونیورسٹی ہونی چاہیے. ہم یونیورسٹی کی ڈیمانڈ کریں گے تو کالج ہوگا, کالج نہیں ہوگا تو کیمپس ہوگا. شروعات اس طرح ہو سکتی ہے نا. تو پہلے نمبر یہ تھا. اچھا دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں تو بچوں کے لیے کوئی بچوں کے امراض کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے. میں ایک ابھی حال ہی میں سروے دیکھ رہا تھا, کوئی 2014 کی وہ سروے تھی.
تو جو شرح اموات ہے بچوں میں وہ 57.2 پر 1000 ہے. یہ بہت بڑا ایک ریشو ہے. تو گھوٹکی کے جو شہری ہیں وہ چاہ رہے ہیں, ان کی ڈیمانڈ ہے کہ بچوں کے لیے, خاص طور پر بچوں کے جو مخصوص بیماریاں ہیں وہ تو ڈاکٹر بہتر بتا سکتے ہیں تو کون سے ہو سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی ہاسپٹل کا یہاں پر قیام کیا جائے. اور جو موجودہ ہاسپٹلس ہیں ان میں وارڈ ہیں لیکن ان میں فیسلٹیز نہ ہونے کا برابر ہیں. یہاں کی جو ہاسپٹلس ہیں وہ صرف ایک پوسٹ مین کا کردار ادا کرتے ہیں. کوئی بچہ آتا ہے ہاسپٹلائز ہونے کے لیے لیکن یہ ریفر کرتے ہیں, رحیمیہ کبھی بھیجتے ہیں, کبھی سکھر بھیجتے ہیں, کبھی لاڑکانہ بھیجتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے کوئی یہاں پر ہاسپٹل, بچوں کے امراض کے لیے کوئی ہاسپٹل ہونا چاہیے. اچھا, جو تیسرا ہے وہ واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے. شمس بھائی, ایک WHO کی رپورٹ تھی 2016 میں آئی تھی, تو گھوٹکی ڈسٹرکٹ پورے کا پورا اس میں آرسینک پایا گیا تھا, پانی میں آرسینک پایا گیا تھا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ 70 to 80% جو زیر زمین پانی ہے وہ کھارا ہے, اور لوگ بہت ساری چمڑی کی بیماری, اسکن ڈیزیز میں, کینسر میں, ہیپاٹائٹس, گھوٹکی, جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا, یونیورسٹی کے بارے میں, وہ فورسٹ کنورشن کے بارے میں بتایا, تو اس طرح بھی یہاں پر گھوٹکی میں ہیپاٹائٹس بہت ہے. ہیپاٹائٹس جو جتنے بھی ان کی شکلیں ہیں ABCD تک ہیں نا, وہ گھوٹکی میں پائی جاتی ہیں. اس کے سوا کینسر ہے, وہ بھی ان کا ریشو گھوٹکی میں زیادہ ہے. ان کے جو پیچھے وجہ ہے نا وہ گندا گندلا جو پانی ہے, پالیوٹ پانی ہے, آرسینک ملا پانی ہے. تو گھوٹکی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 20 لوگوں کی نہیں, یہ گھوٹکی ڈسٹرکٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پر واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کی جائیں. تو اس طرح کی یہ 3 فائنڈنگز تھی. باقی ایک میں اور ایڈ کروں گا, جو سروے میں پارٹیسپیشن کے بارے میں پوچھا گیا تھا, یہ اپنا جو تجربہ ہے, جب تک لوگوں کی پارٹیسپیشن ایون ڈیولپمنٹ ٹو امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو ان کے ریزلٹس, امپیکٹس وہ نہیں ہوں گے. جب کوئی ایک اسکیم بن رہی ہے, بننے سے پہلے جب وہ ڈاکیومنٹس میں وہ بن رہی ہے, اگر لوگ اس میں پارٹیسپیٹ ہوں گے, وہ کہیں گے تو یار یہ میری ہے, ہماری اسکیم ہے, یہ میرے لیے ہے, یہ میرے گھر کے لیے ہے, میرے محلے کے لیے, میرے رشتہ داروں کے لیے. جب تک اس طرح کی وہ ان میں سوچ آ جائے گی تو اس میں وہ اونرشپ آ جاتی ہے. جب اونرشپ آ جائے گی تو اس کا جو پیسوں کا زیان نہیں ہوگا, کرپشن کم سے کم ہوگی اور اس کے اثرات دیر پا ہوں گے. تو اس طرح کی سر فائنڈنگز تھی شمشاد بھائی. جی بہت شکریہ. واحد, اگر آپ کوئکلی سے جو آپ کا جو بات ادھوری رہ گئی تھی پروپوز اسکیموں کے حوالے سے, جی سر وہ جلدی سے بتائیں تاکہ ہم پھر وائنڈ اپ کر لیں. تو اس میں سر ایجوکیشن کے حوالے سے جو یہاں کے پروپوز ہماری لوگوں کی طرف سے آئی تھی وہ خواتین یونیورسٹی کی تھی اور میڈیکل کالج کی تھی. اور جو واٹر سپلائی کے حوالے سے تھی تو نکاس آب اور پرانے اسکیموں کی مرمت کی تھی. تو یہ ہمارے 2020-21 کی جو بجٹ ہے اس میں ان لوگوں نے یہ پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ان اسکیموں کو اس میں شامل کیا جائے. دوسرے جو ہمارے تجاویز ہے, اگر اس فورم کے تھرو اگر ہم لوگوں تک یہ پہنچائیں کہ 2016 خیبر پختونخوا کے گورنمنٹ بجٹ کے قواعد کے تحت ضلع کی سطح پر بجٹ سازی کے عمل میں شہریوں کو کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے. دوسرا یہ کہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اپنے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں, مطلب DC کے ہیں, ACs کے ہیں, فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ہیں, اگر بجٹ کی ہم بار بار جو ہمارے پروسیس ہے ان میں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو بجٹ کاپی بنائی جاتی ہے تو وہ کائنڈلی آپ اس پہ اپلوڈ کیا کریں تاکہ تمام سٹیزنز کو وہ بر وقت پہنچے اور وہ ان سے استفادہ حاصل کرے. لیکن میرے خیال میں ابھی تک جو ہمارا ایکسپیرینس ہوا ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ کسی بھی پیج پر وہ اپلوڈ نہیں ہوتا.
دوسرا یہ کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہماری بجٹ کی جو کاپی ہوتی ہے وہ پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اتنے سارے گورنمنٹ کے خرچے ہوتے ہیں، تو اگر ایک دن یہ بھی جتنا ڈسٹرکٹ کا بجٹ ہوتا ہے وہ بھی ان چیزوں پہ آ جائے تو تمام شہریوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بجٹ ہمارے لیے ہے اور ہمیں اس کا حصہ ہونا چاہیے. تو میری طرف سے یہ تجاویز تھی، اگر اس فورم کی وساطت سے یہ لوگوں تک پہنچ جائے تو بہت اچھا ہوگا. تھینک یو. جی بہت شکریہ. آج کا جو لائیو سیشن ہے ہم اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. امید ہے کچھ نہ کچھ معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچ چکی ہوں گی. اس کے لیے کوئی سجیشن یا کوئی سوالات ہے تو وہ پھر ہم لیں گے نیکسٹ سیشن میں. کل ہمارا انشاءاللہ ایک اور سیشن ہوگا جس میں بلوچستان اور پنجاب کے کولیگز جو ہے وہ اسی سب ٹاپک پہ بات کریں گے. تو کوشش کیجیے گا کہ کل بھی آپ اس کو جوائن کر لیں، اس کو دیکھیں اور اپنی کمنٹس دے سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو.